تیسرا مقصد ہے انسانی نسل کی بقا۔ چنانچہ طبرانی میں ابو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اولاد کے حصول کو ترک نہ کرو، بے اولاد آدمی جب مر جاتا ہے اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ چوتھا مقصد امت مسلمہ کی مضبوطی، کہ ایمان والوں کے جتنے آگے اولاد ہوگی تو امت مسلمہ مضبوط ہوگی۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب باندھا ہے، باب من طلب الولد للجہاد، کہ جو بندہ اپنی اولاد کے لیے نیت یہ کرے کہ اگر ہوئی تو میں انہیں دین کا مجاہد بناؤں گا۔ تو محدثین نے لکھا کہ اگر اس کی اولاد نہ بھی ہوئی تو نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یوں سمجھیے کہ مسلمان عورت مومن بنانے کی فیکٹری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرماتے ہیں اور وہ اولاد کلمہ گو بنتی ہے، نیک بنتی ہے، امت مسلمہ کی مضبوطی کا سبب بنتی ہے۔ پانچواں مقصد شادی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کرنا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہیں۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ ایک صحابی ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت بہت خوبصورت ہے مگر بانجھ ہے، کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت سے شادی کرو جو بچے جننے والی ہو۔ پھر دوسری مرتبہ انہوں نے پوچھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہی فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام میں شادی کا مقصد فقط اپنی خواہش کا پورا کرنا نہیں بلکہ امت مسلمہ کا بڑھنا اور انسانی نسل کی بقا اور پاک دامنی کا حاصل ہونا۔ چنانچہ ابن ماجہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت کی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے شادی کرو، میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ اب اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پر فخر کروں گا، تو شادی کے یہ 5 مقاصد ہوتے ہیں۔ تاہم شادی کے بعد میاں بیوی کی ایک فطری تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے، اس لیے کہ بچوں کے بغیر خوبصورت گھر بھی ویران اور بے آباد نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مرد کے دل میں یہ خواہش رکھی کہ میں باپ بنوں، ہر عورت کے دل میں یہ خواہش رکھی کہ میں ماں بنوں۔ اس لیے ہم نے دیکھا کئی مرتبہ ایک لڑکی جس کی شادی کو کچھ سال گزر گئے، تعلیم یافتہ ہے، خوبصورت ہے، خامن کی محبت اسے ملتی ہے، گھر میں ہر چیز کی ریل پیل ہے، لیکن اداس نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ کہ اس کو امید نہیں لگ رہی اور وہ ماں نہیں بن رہی۔ اس کے لیے وہ علاج معالجہ بھی کرواتی ہے، دعائیں بھی کرواتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، اولاد کی دعا، قرآن پڑھتی ہے، اولاد کی دعا، کسی اللہ والے کی مجلس میں گئی، اولاد کی دعا، کسی فقیر کو کچھ دیا، اولاد کی دعا، حج عمرے پہ گئی، اولاد کی دعا۔ اب اس نوجوان بچی کو پتا ہے کہ اگر اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو 9 مہینے تو مجھے بالکل بیمار بندے کسی کیفیت میں رہنا پڑے گا، نہ کھانا اچھا لگے گا اور ہر وقت ابکائی آئے گی اور جسم کے اندر عجیب سی حالت کیفیت ہوگی، اور اس کے بعد جب بچے کی ولادت کا وقت ہوگا تو عورت کے لیے تو زندگی اور موت کا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو پتا ہے کہ بچے کی خاطر مجھے 2 سال کم از کم سلیپ لیس نائٹس گزارنی پڑیں گی، لیکن وہ یہ ساری تنگی برداشت کرنے کو تیار ہے اور دعائیں مانگتی ہے، اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بیٹا نعمت ہوتا ہے اور بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ اس کے لیے انبیاء نے بھی دعائیں مانگی۔ قرآن مجید میں ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح اولاد کے لیے دعا مانگی اور جتنی عاجزی سے مانگی، سورہ مریم کی ابتدائی چند آیات پڑھ کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں کہ یوں کہہ رہے ہیں، رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ میرے بال سفید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ولم اکم بدعائک ربی شقیا،
اے میرے پروردگار ابھی بھی اپنی دعاؤں کے قبول ہونے سے مایوس نہیں ہوا، یعنی اولاد کی دعا مانگتے مانگتے بڑھاپا آ گیا اور ابھی اللہ کے در سے لو لگی ہوئی ہے۔ پھر کہا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دیجیے۔ تو اولاد کا ہونا ایک خوشی، لیکن اولاد کا نیک ہونا اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ تعلیم دی کہ جب میاں بیوی آپس میں ملیں تو دعا پڑھیں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو میاں بیوی ملاپ سے پہلے یہ دعا پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو شیطان کے مکر سے بچائیں گے، اولاد نیک ہوگی۔ اب اس پر ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیسا سنہری اصول بتایا اولاد کے نیک بننے کا۔ ہم بنیاد ہی غلط رکھتے ہیں۔ کئی لوگ تو اس طرح غفلت کی حالت ہوتی ہے کہ گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، فلمیں چل رہی ہوتی ہیں۔ شریعت نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم کون سے اعمال اپنائیں تو خود بھی نیک بنے، اولاد بھی نیک بنے۔ اسی لیے انبیاء کرام نے نیک اولاد کی دعائیں مانگی۔ ایک نبی علیہ السلام نے دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین، ایک جگہ فرمایا ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ تو معلوم ہوا کہ ان مقدس ہستیوں نے بھی اللہ سے ایسی اولاد مانگی جو نیک ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں قرآن مجید میں منقول ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ تو دیکھیے اپنی اولاد کی بھی نیکی کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بچا لیجئے اس سے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ ایک جگہ فرمایا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ایسے جیسے کوئی چیز نتھی ہوتی ہے۔ اپنے لیے بھی دعا مانگی، اولاد کے لیے بھی دعا مانگی۔ ایک جگہ کہا رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں ہمیں بھی یہ بات سکھائی گئی کہ اولاد نیک ہونے کی ہم بھی دعا مانگیں۔ چنانچہ قرآن عظیم الشان میں یہ دعا موجود ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری بیویوں اور اولادوں میں سے ایسا بنا جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، وجعلنا للمتقین اماما، اور اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجئے۔ تو بہرحال اولاد کی تمنا ایک فطری خواہش ہے ہر انسان کے دل کی۔ اولاد دنیا کی زینت ہوتی ہے، اس لیے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اور انسان کے دل میں اس کی رغبت ہوتی ہے۔ فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین۔ ایک جگہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَالتَّكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور اگر اولاد نیک ہو تو دنیا کی زینت کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی ذخیرہ بنتی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے آدمی جب فوت ہو جاتا ہے انقطع عملہ الا ثلاث، اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین کے، اور ان میں سے ایک ہے ولد صالح۔ اگر اس نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی تو یہ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب مومن کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں اور وہ ان کو نیکی کے راستے پر لاتا ہے، تعلیم و تربیت کا خیال کرتا ہے اور وہ کلمہ گو بنتے ہیں، نیک بنتے ہیں، تو اولاد کے ہر سانس پر ماں باپ کے نام اعمال میں اللہ ایک نیکی لکھا کرتے ہیں۔ یہ اولاد نیک بن جائے یہ پوری زندگی کا غم ہے، یہ مہینے اور سال کی بات نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا غم۔ چنانچہ دیکھیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور بچے کو شروع کروائی جاتی ہے نماز 7 سال کی عمر میں، تو وہ دعا پڑھتا ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اب 7 سال کے بچے کی اولاد تو نہیں ہے لیکن دعا مانگ رہا ہے،
یا اللہ یہ تو خود بچہ ہے اور یہ بچہ بھی یہی دعا مانگ رہا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ تو شریعت نے کہا کہ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے علم میں ہے جب یہ بچہ بلوغ کی عمر کو پہنچے گا اور اس کی شادی ہوگی تو اس کی اولاد ہوگی، اس ہونے والی اولاد کی دعا اس کو اس عمر میں سکھائی گئی ہے۔ اب سوچئے کہ جس نے 7 سال کی عمر میں اولاد کی نیکی کی دعا مانگنی شروع کی اور مانگتے مانگتے اس کے بال سفید ہو گئے، اگر پھر اس کی اولاد نیک نہ بنے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ اس لیے یہ پوری زندگی کا غم ہے۔ عمران علیہ السلام کی زوجہ امید سے ہیں، ابھی بچہ نہیں ہوا، اس وقت سے دعا مانگتی ہیں، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ اے اللہ جو میرے بطن میں ہے میں نے اس ہونے والے بچے یا بچی کو دین کے لیے وقف کر دیا، اللہ اس کو قبول کر لیجئے۔ اب سوچئے کہ ماں کے پیٹ میں ہے ابھی بچہ اور ماں کو اس کی نیکی کی فکر لگی ہوئی ہے، پھر یہ بچے جب جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے۔ اس کی مثال قرآن عظیم الشان میں سے سیدنا نوح علیہ السلام کا جوان بیٹا سامنے کھڑا ہے، آپ اس کو بلاتے ہیں، یا بنی ارکم معنا، اے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، تم نافرمانوں کے ساتھ نہ رہو، ماننے والوں کے ساتھ آ جاؤ۔ تو جوانی میں بھی فکر ہے اس کی، پھر جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بھی اولاد کی فکر۔ قرآن مجید نے گواہی دی، فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد۔ یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا، اس وقت اپنے بچوں کو جمع کر کے پوچھ رہے ہیں، اے میرے بیٹوں میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ مرتے مرتے اولاد کا غم۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی مہینے اور سال کی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ زندگی بھر کا روگ ہوتا ہے۔ ماں باپ کو کوشش بھی کرنی پڑتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگنی پڑتی ہیں۔ اس لیے اولاد کی تربیت بڑی اہم ہے اور ہم میں سے ہر ایک کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کریں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل والد یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے پھر ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ماں باپ اگر اچھی تربیت کریں گے تو وہ بچے دین اسلام پر رہیں گے، اور اگر غفلت برتیں گے تو وہ دین اسلام سے ہٹ کر دوسری طرف چلے جائیں گے۔ اس لیے شریعت نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مفسرین نے لکھا کہ اس کا معنی یہ کہ اولاد کو دین سکھاؤ تاکہ وہ جہنم سے بچ سکیں، اللہ کے مقرب بندے بن سکیں۔ تو یہ حکم خداوندی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دیندار بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ حدیث مبارکہ میں اس کو اور زیادہ ایکسپلین کر دیا گیا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگران ہے اور ہر بندے سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ چنانچہ شارحین حدیث نے لکھا کہ خامن سے بیوی اور بچوں کی دینداری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کو دیندار بنانے کے لیے کیا کوششیں کی، اور بیوی سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے کیا کوشش کی۔ ہر عورت اس کی پابند ہے کہ اپنے بچوں کو نیک اور دیندار بنائے، اگر نہیں بنائے گی تو یہ اولاد قیامت کے دن پکڑ کا سبب بن جائے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ایھا الولد میں لکھا کہ درخت دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں خودرو، یہ جب پیدا ہوتے ہیں تو بے ڈھنگے ہوتے ہیں، کہیں شاخیں بڑی ہوئی ہیں، کہیں گھٹی ہوئی ہیں، کہیں خوبصورتی نظر نہیں آتی، بے جوڑ سی چیز نظر آتی ہے، اس لیے کہ خودرو درخت جو ہوا۔ اور ایک درخت وہ ہوتا ہے کہ جس کو مالی خود اگاتا ہے اور شروع سے کانٹ چھانٹ کرتا ہے، یہ درخت دیکھنے میں اتنا خوبصورت لگتا ہے، پھر اس پر پھل بھی بہت اچھے ہوتے ہیں،
تو بچے کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے۔ جو ماں باپ اولاد پیدا ہونے کے بعد ان سے غفلت برتتے ہیں وہ اولاد خود رو پودے کی مانند ہوتی ہے، اور جو اپنے بچوں کی تربیت کا خیال کرتے ہیں وہ اس درخت کی مانند ہوتے ہیں جس کو مالی نے کاٹ چھانٹ کر خوبصورت بنایا ہوتا ہے۔ اسی لیے بچے کی مثال پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوتی ہے۔ تانبا پگھلا ہوا ہو، اس کو جس سانچے میں آپ ڈال دو وہ وہی شکل اختیار کر لے گا۔ اسی طرح بچہ کچا ہوتا ہے، ماں باپ جس سانچے میں اس کو ڈھالیں وہ بچہ اسی میں ڈھل جاتا ہے۔ پوری زندگی بچپن کی اس تربیت کا اثر رہتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بچپن کی باتیں انسان کو بچپن میں بھی نہیں بھولتی، اس لیے کہ ان کا گہرا اثر ہوتا ہے، ڈیپ ڈاؤن روٹڈ ہوتی ہیں وہ چیزیں۔ اس کی مثال یہ سمجھ لیجئے کہ بیرون ملک میں جو نوجوان جاتے ہیں جاب کے لیے، پڑھنے کے لیے، تو ان میں سے بعض بہت جلدی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، الٹے کاموں میں لگ جاتے ہیں، کلبوں میں جاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں۔ لیکن ایسے غافل قسم کے لڑکے بھی دین کو نہیں چھوڑتے، شرابی ہیں، زانی ہیں، جو مرضی ہیں، لیکن جب پوچھو ان سے تو اللہ کا اقرار کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کریں گے۔ تو ہمیں بہت عرصہ یہ سوچ ذہن میں رہی کہ ایسی زندگی کے دیکھنے میں مسلمان اور کافر کا فرق ہی نہیں پتہ چلتا، لیکن ایمان کی رمق ابھی بھی دل میں ہے۔ پھر جا کر یہ نقطہ اس طرح کلیئر ہوا کہ اصل میں ایمان انہوں نے اپنی ماں کی گود سے سیکھا تھا، اور اعمال انہوں نے بڑے ہو کے خود اپنائے تھے۔ تو جو چیز خود اپنائی تھی اس کا چھوڑنا آسان، اور جو چیز ماں کی گود میں پائی تھی اس کا چھوڑنا مشکل تھا۔ اس لیے ماں کی گود سے جو بچہ پا لیتا ہے وہ ساری زندگی اس کا ایسٹ بنا کرتا ہے۔ مجموع الزوائد میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت پیش کی ہے۔ امید ہے کہ سب مستورات اس کو دل کے کانوں سے سنیں گی۔ سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں، جو شخص بچے کی پرورش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس شخص کا حساب نہیں لیں گے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بچے کی پرورش کرتا رہتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، جو شخص بچے کی پرورش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے تو اللہ رب العزت اس کا حساب نہیں لیں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو سن کے تو دل چاہتا ہے کہ ہر بندے کی اولاد نیک ہو۔ اولاد کے نیک ہونے کا ایک فوکل پوائنٹ ہے، ایک پیوٹل پوائنٹ ہے، ایک بنیاد ہے۔ بنیادی اینٹ کیا ہے اولاد کے نیک بننے کی؟ اس کو کہتے ہیں نیک بیوی کا حصول۔ نیک بیوی کو تلاش کرنا نیک اولاد حاصل کرنے کی بنیادی اینٹ ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنی بیوی کو پسند کرتے ہیں حسن و جمال کی وجہ سے، مال اور منال کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے اور نیکی کی وجہ سے۔ تو تم اپنی بیوی کو نیکی کی بنا پر پسند کرو، اس لیے کہ جب دیوار کی پہلی اینٹ ٹھیک ہوتی ہے تو وہ دیوار سریا تک بھی اونچی چلی جائے تو وہ سیدھی رہا کرتی ہے، اور پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی ہو تو دیوار کبھی سیدھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب آج کل کے نوجوان فقط شکل و صورت کو دیکھ کے شادیاں کرتے ہیں، ماں باپ سمجھاتے بھی ہیں کہ تمہارے لیے یہ مناسب نہیں، لیکن ایسا بھوت سوار ہوتا ہے سر کے اوپر کہ کہتے نہیں شادی تو یہی کرنی ہے۔ جو بچی دین سے واقف نہیں، دین پڑھی ہوئی نہیں، یہ کل کو جب ماں بنے گی تو اپنی اولاد کو کیا تربیت دے سکے گی؟ اس لیے نیک اولاد حاصل کرنے کا بنیادی نقطہ نیک بیوی کا حاصل کرنا۔ ابن عساکر نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم اپنے نطفے کے لیے اچھی جگہ کا انتخاب کرو۔ نبی علیہ السلام نے قریشی عورتوں کی تعریف فرمائی، فرمایا کہ قریش کی عورتیں اولاد پر بہت شفیق ہوتی ہیں اور اپنے خاوند کی خوب دیکھ بھال کرتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ شادی کے وقت اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ آنے والے وقت میں اچھی ماں بن سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے کے لیے حاضر ہوئے. پوچھا کہ جابر تم نے کس سے شادی کی؟ باکرہ سے یا سیبہ سے، یعنی کنواری لڑکی سے یا کسی شادی شدہ عورت سے؟ انہوں نے کہا جی کہ میں نے شادی شدہ عورت سے شادی کی. فرمایا کہ تو باکرہ سے شادی کرتا، وہ تیرے ساتھ کھیلتی تو اس کے ساتھ کھیلتا. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کی وفات ہو گئی اور چھوٹی عمر کی میری بہنیں ہیں، اور مجھے اچھا نہیں لگا کہ بہنوں کی عمر کی میں بیوی اپنے گھر لے کے آؤں. میں ایک میچور عورت کو لے کے آیا جو میری بہنوں کا خیال رکھے گی. تو ان کی اس بات پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا. اس لیے جو شخص یہ چاہے کہ اولاد نیک ہو، پہلا قدم یہ کہ وہ نیک بیوی کو ڈھونڈے، پھر اولاد کا نیک بننا آسان ہوگا. باپ جتنی مرضی کوشش کر لے، جب تک ماں اس کا ساتھ نہ دے اولاد نیک نہیں بن سکتی. خاوند بچوں کو سمجھا کے جاتا ہے، یہ کرو یہ کرو، یہ مت کرو یہ مت کرو، اور جب 1 گھنٹے کی نصیحت کر کے گھر سے نکلتا ہے تو پیچھے ماں بچوں کو کہہ دیتی ہے تمہارے باپ کا تو دماغ خراب ہے. اس ایک فکرے نے 1 گھنٹے کی وعظ و نصیحت کو دھو کے رکھ دیا. اولاد کیا نیک بنے گی؟ اس لیے پہلا پوائنٹ یہ کہ بیوی نیک ہو. نیک بیویاں نیک اولاد کا بنیادی سبب ہوتی ہیں. آگے تو ہر ایک کا اپنا نصیب ہوتا ہے، مگر عمومی اصول یہی ہے کہ ماں اگر نیک ہوگی تو وہ اپنی اولاد کو بھی نیکی سکھائے گی. اس کی دلیل سن لیجئے. 7ویں صدی ہجری میں جب تاتاریوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں سے انہوں نے تخت و تاج کو چھین لیا، تو مسلمان اتنے کمزور تھے دفاعی اعتبار سے کہ کچھ بھی نہ کر سکے. تاتاریوں نے ان کے گھروں کو لوٹ لیا، ان کی نوجوان لڑکیوں کو اپنی بیویاں بنا لیا اور حکومت کرنے لگ گئے. اب یہ نوجوان مسلمان بچیاں جو ان کافروں کی بیویاں بنی مجبور تھیں، معذور تھیں، لیکن یہ نوجوان مسلمان بچیاں تھیں. ان کے اندر ادب آداب تھے، معاشرت اچھی تھی، اخلاق تھے. تو اگرچہ ان کے شوہر وہ کافر تھے، ان بیویوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا. تو خاوند بڑے متاثر ہوئے، اور کچھ سالوں میں جب انہوں نے ان کی زندگی کو دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ اچھا اگر ہماری اولاد ہوئی تو تم ان کو وہی اخلاق سکھانا جو تم خود سیکھ چکی ہو. چنانچہ ان نوجوان بچیوں کو گھروں میں اجازت مل گئی. انہوں نے اپنے بچوں کو دین سکھانا شروع کیا. یہ بچے جب 25-30 سال کے ہو کر جوان ہوئے تو مسلمان ماؤں کی اولاد تھے. انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور اللہ نے سارے تاتاریوں کو پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی. کون کہتا ہے کہ تاتاریوں سے تلوار کے ذریعے حکومت کو چھینا گیا؟ نہیں، ایک خاموش محنت تھی. امت کی نیک بیٹیوں نے گھروں کے اندر مومن تیار کیے، اللہ کے دین کے راستے کے مجاہد تیار کیے، اور یہ جب جوان ہوئے تو اسلام کی سرخروئی کا سبب بن گئے. اس لیے اللہ تعالی نیک والدین کا دنیا میں بھی لحاظ فرماتے ہیں، آخرت میں بھی لحاظ فرماتے ہیں. سورہ کہف کے اندر حضرت خضر علیہ السلام نے 2 یتیم بچوں کی دیوار جو گرنے والی تھی اس کو تعمیر کر دیا، اور پھر وجہ یہ بتائی کہ تعمیر اس لیے کیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. دیکھیں اللہ تعالیٰ ان یتیم بچوں کا لحاظ فرماتے ہیں کہ ان کے باپ نیک تھے. تو نیک ماں باپ کا لحاظ دنیا میں بھی اور نیک ماں باپ کا لحاظ آخرت میں بھی. وہ کیسے؟ کہ اولاد قیامت کے دن پہنچے گی، اپنی طرف سے نیکی کی کوشش کرتی ہوگی، مگر ماں باپ کے درجے کو نہیں پہنچ سکے گی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا تم چونکہ فلاں کی اولاد ہو اور تم نے کوشش کی، چلے ہم تمہارا حشر انہی کے ساتھ. والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم. دیکھا قرآن مجید نے مہر لگا دی کہ اللہ تعالیٰ ایسی اولادوں کو ماں باپ کے ساتھ ملحق فرما دیں گے. اولاد کے لیے نیک ان کو کیسے بنایا جائے یہ ایک مستقل مضمون ہے، اور کئی دنوں کی مجالس میں انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ہمیں اپنے بچے کو نیک اور دیندار کیسے بنانا ہے.
اسی لیے اس رمضان المبارک میں جتنے بھی ایام ہوں گے ان میں اولاد کی تربیت ہی کے مضمون کو کھولا جائے گا، کیونکہ اہم عنوان ہے۔ تو مستورات ان بیانات کو دل کے کانوں سے سنیں، جو پوائنٹس لکھ سکتی ہیں نوجوان بچیاں وہ اس کو قلم بند کریں، گھروں میں اس کے پھر مذاکرے کریں، میاں بیوی بچیاں آپس میں بیٹھ کے مذاکرے کریں، تاکہ اولاد کو تربیت اچھی کرنے کا ہمیں علم حاصل ہو جائے۔ جب یہ سارے ایام بیانات آپ سن لیں گی تو آخر پہ آپ کا دل کہے گا کہ یہ تو اتنی اہم باتیں ہیں کہ ہر بچی کو شادی سے پہلے اس کورس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اب آج کے دن بچے کی پیدائش سے لے کے اس کے دودھ پینے کی جو عمر ہوتی ہے، جن کو ایام رضاعت کہتے ہیں، ان کے بارے میں چند باتیں بتا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اولاد کی آگے تربیت کیسے کرنی ہے وہ روزانہ آہستہ آہستہ مضمون بڑھتا جائے گا۔ جب اولاد ہونے کا وقت ہوتا ہے تو ماں کے لیے بہت تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے، جیسے بی بی مریم نے کہا تھا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ تو ماں کے لیے وہ ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ جب کسی عورت کو لیبر پینز ہوں، بچے کی ڈیلیوری کا وقت قریب ہو، تو اس وقت میں اس کو ایک تو کلمہ پڑھنا چاہیے اور دوسرا یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ میرے لیے آسانی فرما۔ یہ ایسی مجرب دعا ہے کہ جو بچی اس وقت میں یہ دعا پڑھتی ہے اللہ کی مدد اترتی ہے، اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں۔ اب جب بچے کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلی چیز ہے بشارت، خوشخبری۔ چنانچہ یہ بشارت دینا اللہ رب العزت کا خلق ہے، آپ کا عمل ہے۔ وہ کیسے کہ جب زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دینا تھا تو ایک فرشتہ آیا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں۔ چنانچہ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے ابن عباس سے روایت کی، بڑی عجیب حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے ایک کمزور جان سے ایک کمزور جان پیدا ہو گئی، ماں بھی عورت تھی، آگے بیٹی ہو گئی، تو فرشتہ یہ آ کر کہتا ہے کہ ایک کمزور جان سے ایک کمزور جان پیدا ہو گئی، جو اس بچی کی پرورش کرے گا اس کے متولی کی قیامت تک اللہ مدد فرمائے گا۔ تو بیٹی کی پیدائش پر فرشتہ یہ الفاظ کہتا ہے۔ اور آگے سنیے کہ جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ فرشتہ آ کر اس لڑکے کی پیشانی کو چومتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو سلام کہا ہے۔ خود اس حدیث پاک کو پڑھ کر بڑا ہی حیران ہوا۔ ابن عباس لانو کی روایت ہے۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت کی کیا رحمت اور مہربانی کہ اللہ رب العزت اس چھوٹے بچے کو سلام بھیج رہے ہیں جو دنیا میں آ کر اپنی زندگی کی ابتدا کر رہا ہے۔ اسی لیے اگر کسی کے ہاں اولاد ہو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس بچے کے نیک ہونے کی دعا کریں اور بچے کے ماں باپ کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی تلقین کریں۔ کہہ دیتے ہیں جی مبارک ہو، تو ان الفاظ کا اصل میں مقصد یہی ہوتا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے تو وہ دعا کریں اور شکر ادا کریں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی کو اولاد کی خوشخبری ملے تو چاہیے کہ وہ کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ان الفاظ کے کہنے پر اللہ اس بچے کو ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ فرمائیں گے۔ اب دیکھیے کتنے لوگوں کو اولاد ملی، لیکن حدیث مبارکہ میں بتائے گئے یہ الفاظ کم ہی لوگوں نے کہے ہوں گے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں کہ جب بھی بچے کی خوشخبری ماں باپ کو ملے تو کیا کہیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ان الفاظ کے کہنے پر اللہ تعالیٰ اس بچے کو شیطان کے حملوں سے ہمیشہ محفوظ فرمائیں گے۔ پھر بچے کی جب ولادت ہو تو ایک کام ہوتا ہے اس کے دائیں کان میں اذان کہنا اور بائیں میں اقامت کہنا۔
حدیث مبارکہ میں ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں جب حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو بچے کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا. نبی علیہ السلام نے اس کے دائیں کان میں اذان کہی، بائیں میں اقامت، اور پھر اس کے لیے دعا مانگی. یہ اذان اور اقامت کہنے میں حکمت یہ ہے کہ بچے کے دل و دماغ میں سب سے پہلے عظمت الہی کا پیغام پہنچے. شاہ ولی اللہ مدد دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ چونکہ اذان کے الفاظ سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے، تو جب بچے کے کان میں اذان کہی جاتی ہے تو بچہ اس شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے اور شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے. پھر ایک کام کرنا ہوتا ہے جو سنت ہے کہ تحنیک کرنا. تحنیک یہ ہے کہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ پہنچی تو وہ اس وقت حاملہ تھیں. قباء کے مقام پر پہنچی تو ان کے ہاں بیٹا ہوا جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا، اور یہ بچہ عبداللہ ابن زبیر کہلایا. یہ مسلمان مہاجرین کے ہاں پہلا بچہ تھا جو مدینہ میں پیدا ہوا، اور مسلمانوں کو اس کی پیدائش پر بڑی خوشی تھی. وہ اس لیے کہ یہود یہ کہتے تھے کہ ان مسلمانوں نے اپنے پرانے دین کو چھوڑ دیا، اب ان کی آگے نسل ہی نہیں چلے گی. تو جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس بیٹے سے نوازا تو خوشی اور بڑھ گئی. چنانچہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آئیں. نبی علیہ السلام نے بچے کو اپنے گود میں لیا اور ایک نرم کھجور آپ نے منگوائی اور اپنے منہ میں اس کو آپ نے چبایا. جب اس کھجور کے ساتھ اچھی طرح لعاب مبارک لگ گیا تو کھجور کا آپ نے کچھ حصہ اس بچے کے تالو پر لگا دیا. چنانچہ عبداللہ ابن زبیر اللہ عنہ کے منہ میں سب سے پہلے جو چیز پہنچی وہ نبی علیہ السلام کا لعاب مبارک تھا. تو یہ ایک سنت عمل ہے، لہذا کوئی بھی نیک مرد یا عورت قریب ہو تو اس سے بچے کی یہ تحنیک کروانی چاہیے اور پھر بچے کے لیے نیک بختی کی دعا کرنی چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ روئے اور چلائے تو باپ کی وراثت میں اس کا حق شامل ہو جاتا ہے. اب 7ویں دن ایک اور عمل ہے، اس کو کہتے ہیں عقیقہ کرنا. عقیقہ یہ ہے کہ بیٹا اگر پیدا ہوا تو 2 بکرے، بیٹی پیدا ہوئی تو 1 بکرا، یہ ذبح کیا جائے اور پھر عزیز اقارب رشتہ داروں کو دعوت پر بلایا جائے اور ان کو کھلایا جائے. یہ عقیقہ کرنا اہم ہے. کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ اتنا غریب بندہ ہے کہ عقیقہ کا بکرا کر ہی نہیں سکتا. انہوں نے فرمایا کہ اچھا بھائی تم مرغی ہی ذبح کر دو، کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پہ قربان ضرور کرو. اور یہ بھی نہیں کہ صرف بکرے ہی کرنے ہوتے ہیں. اگر فرض کرو کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کا بہت ہلکا اثر ہے تو وہ کئی بکرے بھی کر سکتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہر بچے کے ہونے پر 1 اونٹ ذبح فرمایا کرتے تھے. یہ عقیقہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک تو اس بچے کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں. کیا مانا؟ اس کی شفاعت کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں. جب وہ بچے کے لیے عقیقہ کے بکرے کیے جاتے ہیں تو اب یہ بچہ قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی شفاعت کا حق پا لیتا ہے. اس لیے یہ عقیقہ اپنی زندگی میں بڑے ہو کر بھی کیا جا سکتا ہے کہ عقیقہ کرنے سے بچے کو ماں باپ کی شفاعت کا حق مل گیا. حضرت شاہ ولی اللہ مدد دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں ان جانوروں کو قربان کرنے سے ابراہیمی سنت کو یاد کرنا مقصود تھا. اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ عقیقہ کرنا اصل میں دوست احباب کو بچے کی اطلاع دینے کا بہترین طریقہ ہے. اب فرض کرو کوئی عقیقہ نہ کرے تو اس کو تو ہر ایک کو بتانا پڑے گا نا کہ جی میرا بیٹا ہوا، میری بیٹی ہوئی. تو شریعت نے کہا کہ تم جو ایک ایک کو بتاتے پھرو گے اس سے بہتر ہے کہ ایک دن سب رشتہ داروں کو مدعو کر لو، وہ بھی تمہاری خوشی میں شریک ہو جائیں اور وہ بھی بچے کے لیے نیک بختی کی دعا دیں. لیکن ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیوں کیا گیا؟ اسی دن کر لیتے. تو شاہ ولی اللہ مدد دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پیدائش کے دن تو ماں باپ بچے کی پیدائش کے بعد سنبھالنے کے عمل میں مشغول ہوتے ہیں،
ان کو وقت چاہیے کہ وہ جانور ڈھونڈیں، اس کا انتظام کریں، رشتہ داروں کو بلائیں، پھر مہمان نوازی کریں. تو شریعت نے یہ 7 دن کا مناسب وقفہ دے دیا کہ تاکہ اس میں تم اپنی حیثیت کے مطابق عقیقہ کا انتظام کر لو اور اپنے رشتہ داروں کو اس کے لیے بلا لو. 7ویں دن عقیقہ کے ساتھ ایک کام اور کرنا ہوتا ہے کہ بچے کے سر کے بال منڈوا دینا، صاف کروا دینا. چنانچہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ہاں جب حضرت حسن لانو کی ولادت ہوئی یا سیدنا حسین لانو کی ولادت ہوئی تو انہوں نے 7ویں دن ان بچوں کے بال سر کے صاف کروائے اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی. یہ عمل اس لیے ہوتا ہے کہ اب تک یہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، اب طفولیت کی عمر شروع ہوئی، لہذا بال جو جسم سے ہٹائے جاتے ہیں اس کے بقدر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جاتا ہے. تیسرا عمل ہوتا ہے 7ویں دن اس بچے کا نام رکھنا. نام رکھنے میں 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک تو نام زبان پر آسان ہو، لینا آسان ہو، پکارنا آسان ہو. کئی مرتبہ لوگ ایسے نام رکھ دیتے ہیں کہ لوگوں کے لیے نام پکارنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، وہ نام بگاڑ کے لیتے ہیں لوگ. تو نام میں ایک بات کہ وہ زبان پر آسان ہو، دوسرا اس کے معنی اچھے ہوں. ایسے بے معنی لفظ یا برے معنی والے الفاظ، ایسے ناموں کو نبی علیہ السلام نے ناپسند فرمایا. چنانچہ جب بھی کوئی ایسا بچہ ہوتا تھا کہ جو نام ایسا ہوتا جو ناپسندیدہ، تو نبی علیہ السلام اس شخص کا نام بدل کے اچھا نام رکھ دیا کرتے تھے. تو نام میں 3 باتیں، زبان پر آسان، معنی اچھے ہوں، اور تیسرا اس نام کی نسبت اچھی ہو. انبیاء کرام کے ساتھ نسبت ہو، صحابہ کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، دین کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ. اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ ہے، اللہ سے نسبت، اللہ کا بندہ، اور عبد الرحمن، رحمان کا بندہ. اسی طرح محمد اور احمد بھی نام رکھا جا سکتا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس گھر میں کسی بچے کا نام محمد ہو، اللہ تعالیٰ اس گھر والوں کو فاقہ کے عذاب میں مبتلا نہیں فرماتے. ہمارے اکابر میں یہ محمد کا نام رکھنا اتنا پسندیدہ تھا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ 7 پشتوں تک، یعنی اوپر کے دادا کا نام بھی محمد، پھر ان کے بیٹے کا نام محمد، پھر ان کے بیٹے کا 7 نسل تک نام محمد چلا کرتا تھا. بچے کی کنیت بھی بچے کی وجہ سے رکھی جا سکتی ہے، باپ کی. جیسے ہم ابو داود، تو بچے کے نام پہ باپ بھی اپنی کنیت کو رکھ سکتا ہے. جیسے کسی ماں کا بیٹا محمد ہو تو وہ ام محمد کہلائے. تو یہ 7ویں دن 3 کام کیے، عقیقہ ہوا، بال منڈوائے، نام رکھا، اور ایک چیز یہ کہ اگر وہ بیٹا ہے تو اس کے ختنے کروانا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ چند چیزیں فطرت میں ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مونچھیں کٹوانا، مسواک کرنا، ناخن کٹوانا، بغل کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، اور لڑکوں کا ختنہ کروانا. ایک حدیث مبارک میں ہے کہ 4 چیزیں سنن المرسلین ہیں، یعنی تمام رسولوں کی سنت ہے، کامن سنت ہے. ان میں سے ایک خوشبو لگانا، دوسرا مسواک کرنا، تیسرا ختنہ کرانا، اور چوتھا نکاح کرنا. اب 7ویں دن جب یہ اعمال ہو گئے تو اب اس بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا یہ اس کی ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے. ماں کا دودھ بچے کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی جو زنا کی مرتکب ہوئی تھی، اس کا بچہ ہوا. اس نے نبی علیہ السلام کے سامنے اقرار کیا کہ میں اس گناہ کی مرتکب ہوئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حد کا جاری کرنا اس کو مؤخر فرمایا. اس کو کہا کہ جاؤ اور بچے کو دودھ پلاؤ. جب 2 سال اس نے دودھ پلایا اور واپس آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حد جاری فرمایا. یعنی بچے کو دودھ پلانا اتنا اہم کام ہے کہ اللہ کا حکم ہے حد جاری کرنا، اس کو بھی اس کی خاطر 2 سال مؤخر کر دیا گیا. آج کل کی نوجوان بچیاں بچوں کو دودھ پلانے سے گھبراتی ہیں، حالانکہ اس میں بچے کا بھی فائدہ اور ماں کا بھی فائدہ.
بچے کا فائدہ تو یہ کہ ماں کا دودھ بچے کے جسم کی ریکوائرمنٹس کے بالکل مطابق ہوتا ہے، اس کی نیوٹریشن بچے کی ضرورت کے بالکل مطابق ہوتی ہے۔ اس بچے کو اگر گائے کا دودھ پلا دو تو پیٹ خراب، بھینس کا پلا دو تو اور زیادہ خراب، لوگ بکری کا دودھ پتلا کر کے پلاتے ہیں، لیکن سب سے بہترین تو یہ کہ اس کو ماں دودھ پلائے۔ پھر اس دودھ کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ماں کا دودھ نہ گرم ہوتا ہے نہ بہت یخ ٹھنڈا ہوتا ہے، ایک نارمل ٹیمپریچر۔ اور اللہ کی شان دیکھو کہ ہر وقت بچے کو دستیاب، پہاڑ پہ ہے اگر کوئی ماں تو وہاں بچے کے لیے دودھ موجود، زمین کی پستیوں میں ہے تو وہاں دودھ موجود۔ جو بچیاں اپنے اولاد کو ڈبوں کے دودھ پلاتی ہیں، کئی مرتبہ دیکھا گھر میں پریشان بیٹھی ہوتی ہیں، جی ڈبے کا دودھ ملتا نہیں، بچہ رو رہا ہے۔ تو بھائی اللہ نے بچے کے لیے جو ایک طریقہ کار بنایا تھا اسی پر ہی عمل کر لیتے۔ بچے کے تو یہ فائدے ہوئے، اور ماں کا فائدہ یہ کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ڈاکٹروں کے مطابق ان کو چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا، اور دوسری بات کہ وہ موٹاپے سے محفوظ رہتی ہیں۔ لہذا جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی، کیونکہ ولادت کے بعد عورت کے جو ہے نا جسم کے اندر موٹاپا حاصل کرنے کا رجحان بڑھ جاتا ہے، تو اگر وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے تو جسم کا موٹاپا اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک سب سے اعلیٰ چیز کہ دودھ پلانے سے بچے کے دل میں ماں کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور ماں کے دل میں اولاد کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ڈبوں کے دودھ سے چیز نہیں ملتی۔ اکبر الہ آبادی نے یہی تو کہا تھا کہ بچے میں ماں باپ کے اتوار کی بو کیسے آئے، انہوں نے تو ڈبوں کا دودھ پیا ہوا ہے۔ تو ماں کا دودھ پینے سے بچے کے دل میں ماں کی محبت اور ماں کے دل میں بچے کی محبت، یہ محبت کا رشتہ بہت محبوب ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ ماں اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائے۔ یہاں پر ایک نقطہ اور سمجھ لیں کہ پرورش کا حق شریعت نے ماں کو دیا اور ولایت کا حق شریعت نے باپ کو دیا، اس لیے کہ ماں بہتر پرورش کر سکتی ہے۔ ہاں جب بچہ بڑا ہو جائے تو اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی زندگی میں اس کو سیٹ کرنا یہ ولی کا کام ہوتا ہے، تو یہ باپ بہتر کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر بچے کو شروع سے ہی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہینڈل کیا جائے تو بچہ شروع سے ہی اپنے دل میں نیک جذبات حاصل کر لیتا ہے اور وہ نیکوکاری کی زندگی گزارتا ہے۔ عام طور پر اولاد کے بگڑنے کا سبب ماں باپ کی غفلت، اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ یا تو ماں باپ نے غفلت کی وجہ سے بچے کو وقت نہیں دیا ہوتا، یا پھر ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچے کی تربیت کرنی کیسے ہے۔ آج کل ہمارے ماحول میں یہ بنیادی ریزن ہے کہ بچیاں ماں بن جاتی ہیں مگر ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ماں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ وہ اپنے عقل کے مطابق، تجربے کے مطابق، سنی سنائی باتوں کے مطابق اس بچے کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں۔ تو جو تو سمجھدار ہوئی، بردبار طبیعت والی ہوئی، انہوں نے بچوں کو ذرا اچھی پرورش دے دی، اور جس کے طبیعت میں غصہ زیادہ ہے اس نے بات بات پہ بچے کو جھڑکی دی، کوسنے دیے، بد دعائیں دی، بنانے کی بجائے اپنی اولاد کو الٹا بگاڑ دیا۔ تو اس لیے اولاد کی تربیت کا یہ مضمون ہر عورت کے لیے پڑھنا، سیکھنا ضروری ہے، اور اس کی اہمیت کا جاننا ضروری ہے۔ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم نے اولاد کو نیک بنانے کی کوشش نہ کی تو یہ اولاد بڑے ہو کر ہمارے لیے وبال جان بنے گی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جوان ہونے کے بعد اولاد یا ماں باپ کی دوست ہوتی ہے یا ماں باپ کی دشمن ہوتی ہے۔ اگر تو نیکی پر آ گئے تو ماں باپ کے دوست، اور اگر بگڑ گئے تو ماں باپ کے دشمن۔ چنانچہ ہم نے دیکھا بگڑے ہوئے بچے ماں باپ کے لیے سہانے روح بن جاتے ہیں، ماں باپ کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ مجھے بیرون ملک میں ایک عورت نے فون کیا، کہنے لگی جی دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو ہدایت دے، میرے بیٹے نے اپنے پسند کی شادی کی اور وہ مجھے ملنے ہی نہیں آتا، اور مجھے اس وقت 8 مہینے ہو گئے بیٹے کا چہرہ دیکھے۔ آج میں نے اسے فون کیا کہ بیٹے ایک دفعہ آ کے مل تو جاؤ، تو بیٹے نے آگے سے جواب دیا کہ تم کتیا ہو، بھونکتی رہتی ہو، مجھے آئندہ اپنے پاس آنے کی بات مت کرنا۔ اب سوچئے
کہ بیرون ملک میں اپنے بچوں کو پالا اور دین سکھانے کی بجائے وہی مغربیت کی زندگی ان کو سکھائی، تو نتیجہ یہ ملا کہ اب یہ بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کو کتیا کہہ رہا ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ چند بچے دیہات میں کھیل رہے تھے اور بوڑھا باپ بیمار تھا، بستر پہ لیٹا ہوا تھا۔ وہ بار بار اپنے بیٹے کو کہہ رہا تھا کہ بچہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا دو، اور بچہ کھیلنے میں مست تھا۔ حتیٰ کہ جب بار بار باپ نے کہا تو وہ لڑکا اپنے دوستوں سے ہٹا اور اس نے اپنا جوتا اٹھایا اور قریب جوہر کا پانی جوتے کے اندر بھرا اور باپ کے منہ میں آ کر انڈیل دیا۔ جب نافرمان اولاد ہوتی ہے، بگڑتی ہے، تو پھر ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یتیم وہ نہیں ہوتا کہ جس کا باپ فوت ہو جائے، یتیم وہ ہوتا ہے کہ جس کے باپ کے پاس فرصت نہ ہو اور اس کی ماں کے پاس اہلیت نہ ہو، وہ یتیم ہوتا ہے۔ ماں نہ اہل ہے، تربیت کرنے کے قابل نہیں، لکھی پڑھی نہیں، خود تربیت یافتہ نہیں، تو ماں نہ اہل ہو اور باپ کو کاروبار سے فرصتی نہ ملے، تو ایسے بچے کو حقیقت میں یتیم کہا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی نیکی اور تربیت کے لیے بہت کوشش کریں، ورنہ قیامت کے دن یہ اولاد انسان کو اللہ رب العزت کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گی۔ یہ بات چھوٹی نہیں ہے، قرآن مجید میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسی نافرمان اولاد سے پوچھیں گے تم کیوں نہیں نیک بنے، تو اولاد سارا کا سارا ملبہ ماں باپ پہ ڈال دے گی، اے اللہ انہوں نے ہمیں بگاڑا، انہوں نے ہمیں دنیا دار بننے کے لیے کہا، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، پائلٹ بنو، اللہ ہم بن گئے، انہوں نے دین کے لیے کبھی کہا ہی نہیں تھا، ہم نے دین کی طرف توجہ ہی نہیں دی تھی۔ چنانچہ مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے اللہ ہم نے تو اپنے بڑوں کی اتباع کی، ان کی بات مانی، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکایا، انہوں نے کہا تم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاؤ، ہم بن گئے، انہوں نے کہا تم MBA کر کے دکھاؤ، ہم نے دکھا دیا، ہم ڈاکٹر بنے، فلاں بنے، انہوں نے دنیا کا گول آبجیکٹو دیا، ہم نے پورا کر دکھایا، انہوں نے تو دین کی طرف کبھی ہمیں متوجہ نہیں کیا تھا۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دیجئے، ولعنہم لعنا کبیرا، اور اللہ ان پر لعنتوں کی بارش کر دیجئے۔ تو مفسرین نے اس میں ماتحتوں کے ساتھ اولاد کو بھی شامل کیا ہے کہ اولاد بھی ماں باپ کے خلاف یہی الفاظ کہے گی۔ اب سوچئے جن کو آپ اتنی محبت سے پالتی ہیں، اتنی محبت کے لقمے ان کے منہ میں دیتی ہیں، کل یہی اولاد اگر اللہ کے سامنے یہ کہہ رہی ہو کہ اے اللہ میری اس ماں اور میرے باپ کو بھی جہنم بھیجو، اور یہ ساتھ لے کے جہنم میں جائیں، تو پھر ہمارے لیے آخرت کا کیا معاملہ بنا۔ اس لیے اولاد کو نیک بنانے کے لیے اپنی ذمہ داری کو پورا کر لیجئے اور اللہ سے دعا مانگیے اللہ تعالیٰ اولاد کو نیک بنا دیں۔ جہاں ایک خوشی اللہ نے دی اولاد والی، وہاں اس سے بڑھ کر دوسری خوشی اولاد کا نیک بنانا وہ بھی اللہ عطا فرما دیں، تاکہ ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا دے، جو صاحب اولاد نہیں اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے چند منٹ کے لیے آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا،
خدایا اس کو بے مقدور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، نہ ہو مائل میرا دل ان کی جانب جنہیں تیری عطا مغرور